گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو نوٹس ایشو کیا گیا ہے اس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے کہ جو خواتین اساتذہ ہیں وہ جینز نہیں پہن سکتی. اس سے پہلے متعدد دفعہ علماء کی جانب سے یہ قرار دیا گیا کہ خواتین کے جینز پہننے سے زلزلے آتے ہیں. آج ڈاکٹر رفاقت صاحب نے ایک نیا اینگل دیا ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے جینز کی پینٹ بہت نقصان دہ ہے, اور جو ویسٹرن یورپ ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, جو کہ بہت ہی انوائرمنٹ کے لیے کانشیس ہیں, وہاں پر تو پھر جینز کے اوپر بین ہونا چاہیے. فاطمہ, کیا کہیں گی آپ؟ میرے خیال سے انوائرمنٹ کا فیکٹر نہ ہی حکومت نے سوچا ہے, کیونکہ اور بہت سے طریقے ہیں. پاکستان کے اگر کاربن ایمیشنز میں دیکھیں تو ماشاءاللہ سے کہیں پیچھے نہیں ہے. وہ ہماری گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس اساتذہ کے جینز پہننے پہ پابندی, جی کیٹلک کنورٹرز کا جو حال ہے, میرے خیال سے انوائرمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک کامن سینس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کپڑوں کی بات آتی ہے یا کپڑوں سے ریلیٹڈ یا اس کے اوپر اتنے آرڈرز آ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک فکسیشن بن گئی ہے. یہ تو ضیاء الحق کا دور نہیں آ گیا واپس؟ ضیاء الحق کا دور سے شاید ہم اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں, کیونکہ اب ہم بہت اوپنلی کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ شاید یہی ایک وجہ ہے, لباس ہے جو آپ کی سوسائٹی کے ڈاؤن فال کو روکے گا. میں نہیں اگری کرتی اس جو ابھی تک گفتگو ہو چکی ہے اس پینل پہ. میرے خیال سے یہ مورل پولیسنگ ہے. جب ہم اساتذہ کو بھرتی کر رہے ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, کم از کم اتنا کانفیڈنس تو رکھیں اپنی ججمنٹ پہ کہ وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا پہن کر آنا ہے, کیا نہیں پہن کر آنا, کیا صحیح کپڑے ہیں, کیا صحیح کپڑے نہیں ہیں. پہلے یہ مدعا صرف کوئی نہیں آئے گا نا, بالکل پہلے یہ مدعا صرف اور صرف خواتین پر ڈال دیا جاتا تھا کہ کیونکہ خواتین کی ڈریسنگ اس طرح کی ہے اس لیے ہمارے معاشرے میں ریپ کیسز ہو رہے ہیں, اس لیے ہمارے معاشرے میں بچوں سے زیادتی کی واقعات ہو رہے ہیں, ہیراسمنٹ کی واقعات ہو رہے ہیں. اب انہوں نے اس کا سکوپ اور بڑھا کے خواتین اور مردوں دونوں کے لباس کے اوپر آ گئے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ ٹھیک کر دیں. کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے یا گورنمنٹ ریئل ایشوز کی جانب سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے کہ کوئی ان سے یہ سوال نہ کرے کہ آپ نے ہائر ایجوکیشن کے فنڈز جو ہیں وہ کم کیوں کر دیے ہیں, اسکول کے ٹوائلٹ کے اندر پانی کیوں نہیں آتا ہے, بچیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیوں نہیں ہے. تو وہ اس سے ایک ریلیجس کارڈ پلے کرتی ہے گورنمنٹ تاکہ ایک طرف سے سمپتھی بھی گین کی جا سکے اور دوسری جانب ان کی نالائکیوں پر پردہ بھی ڈالا جا سکے. فاطمہ, میرے خیال سے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ شاید حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ شاید فیڈرل بورڈ آف ریونیو, فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے, ایک ایسا سٹانس لیا جا رہا ہے جس سے پتا چلے کہ ہاں یہ ہماری پالیسی ان لائن ہے حکومت کی اعلیٰ سطح کی پالیسیوں سے یا ان کے بیانات سے. دوسری چیز یہی ہے کہ وہ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت ایکٹیو ہیں, کام کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ کام ہمیں ہائر ایجوکیشن میں بہتری میں نظر آنا چاہیے تھا. کام ہمیں, اگر ہم ہراسمنٹ کی بھی بات کریں, کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے پاس سیکشل ہراسمنٹ پالیسیز موجود ہیں, کیا کوئی ایفرٹ کی گئی ہے؟ اور ایک بات بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس جینز کے ایشو کا انوائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھی سیدھی مورل پولیسنگ ہے اور لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو گورنمنٹ کی جانب سے جو خواتین سٹوڈنٹس ہیں ان کے جینز پہننے پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے, صرف اور صرف خواتین ٹیچرز کے جینز پہننے پر پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے, ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ اگر آپ اس ٹیچر کو فالو کریں گے تو آپ آگے جا سکیں گے. میرے خیال سے شاید ابھی کچھ دیر کے لیے یہ صرف ٹیچرز تک ہے. یہ مثالیں ہم پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ یونیورسٹی میں واپس آپ کی جانب آؤں گا. فاطمہ, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت یاور بخاری صاحب موجود ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. یاور صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے یاور صاحب, یہ جو وفاق میں وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے ڈریس کوڈ نافذ کیا ہے, خواتین اساتذہ کے جینز پہننے پر پابندی لگائی ہے, مرد اساتذہ کے گرم شالیں اوڑھنے پر پابندی لگائی ہے, کیا گورنمنٹ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک معلم کے لباس کو ڈیسائیڈ کرے؟ یہ ان کانسٹیٹیوشنل پابندی نہیں ہے یاور صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب فرجہم. دیکھیں, گورنمنٹ بالکل کنٹرول کر سکتی ہے, گورنمنٹ مورلز اینڈ ایتھکس انفورس کر سکتی ہے,
गवर्नमेंट कानून इन्फोर्स कर सकती है। अभी होता ये है कि जो टीचर्स हैं हमारे माँ बाप के बाद हमारे बच्चों के माँ बाप है। ये पहले हमें तयन करना है कि नहीं है। अगर हैं तो इनसे हर किस्म का इनके जो इनका अमल है उसको बच्चे कॉपी करते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग ड्रेस कोड्स वगैरह का हम लोग ये इखलाकी तौर पे कह रहे हैं कि ये करें, वजह ये है कि आपने उनके ऊपर पाबंदी लगाई है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान का सूबा बनाने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, ये बिल्कुल कतई नहीं है। हम लोग करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां पे जो टीचर्स हैं हमारे वो काबिल तकलीफ, उनके पीछे जब बच्चे चले तो उनको बच्चों को पता है कि यार ये ड्रेस पहन के ये इसका रिफ्लेक्शन ये आता है, ये ड्रेस पहने तो उसका रिफ्लेक्शन ये आता है। आप देखें कि मिसाल के तौर पे अभी तक जो निजाम तालीम और जिस तरीके से जो कुछ चल रहा है, मुझे एक ही इंसिडेंट अभी पीछे जो बड़ा इंसिडेंट हुआ है ये मीनारे पाकिस्तान वाला, आप मुझे बताएं 400 में से कोई एक भी पढ़ा लिखा नहीं था। अगर पढ़े लिखे थे ऑब्वियसली थे, तो आया उनके अंदर कोई मॉरल्स एंड एथिक्स नहीं थी। तो कोशिश ये आप ये समझते हैं यावर साहब कि अगर एक खातून उस्ताद जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जीन्स पहनकर आएगी तो वो एक बुरा प्रेसिडेंट होगा, राइट? नहीं, हम जो कहने की कोशिश करें, जो आपके ट्रेडिशंस हैं आप उनको लेके चलें, और ट्रेडिशंस विद इन द ट्रेडिशंस आप जो मर्जी है पहने, लेकिन ट्रेडिशंस के साथ चले। आपकी अपनी नहीं, गवर्नमेंट को ये हक किसने दिया है कि वो एक शहरी के लिबास के बारे में डिसाइड करे? जब इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क के अंदर खवातीन ब्लू जीन्स पहनकर नमाज अदा कर सकती हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर तालीम क्यों नहीं दे सकती यावर साहब? देखिए, उसकी मेन चीज ये है जो फिलॉसफी इसके पीछे है कि हम बच्चों को मॉरली करेक्ट करें थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ देयर टीचर्स। तो फिर आप जीन्स पर पाबंदी लगाए ना, तो फिर आप बाजारों के अंदर जीन्स की फरोख्त पर पाबंदी लगाए। अभी सुन लेना, देखिए स्टेप 1 होता है कि बच्चों को माँ बाप बताते हैं बेटा ये आग है, ये पानी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। स्कूल जब जाते हैं स्टेप 2 टीचर्स बताते हैं। देखिए जीन्स वगैरह पहनना आपको अपनी बॉडी कवर कर रही है, आपने अपनी बॉडी को वल्गर तरीके से नहीं दिखाना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही है, ये क्यों हो रही है? अच्छा, आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं कि किसी की बॉडी को देखकर अगर कोई अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता तो वो विक्टिम ब्लेमिंग है ना? आप गलत कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, मैं विक्टिम ब्लेमिंग कभी भी नहीं करूंगा। मैं जो बात आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनको इनकी ज़हनियत जिसको कहते हैं ज़हन साजी, जिसको कहते हैं कि मेंटली इनके एप्टीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार खुदा का वास्ता है, ये सही है और ये गलत है। और जो आपके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, आप अपनी ट्रेडिशंस को प्रमोट करें ना, आप किसी और ट्रेडिशंस को क्यों प्रमोट करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर? हमारे कहने की कोशिश ये है कि हम टीचर्स को माँ बाप समझें, हमारे बच्चे टीचर्स को माँ बाप समझें, उनके एग्जाम्पल्स को कॉपी करें। दे शुड सेट एग्जाम्पल्स व्हिच नीड टू बी कॉपीड। और यही तकलीफ जब हम अपने उस्तादों की करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग ज़हनी तौर पे भी आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो खवातीन के और खास तौर पर खवातीन असातिज़ा के जीन्स पहनने को मुआशरे के लिए नुकसानदेह समझते हैं? भाई, अगर अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं ना। आप जो बात मैं समझा रहा हूँ आप वो समझ नहीं रहे हैं। आपने जो सवाल कर रहे हैं आप सिर्फ खवातीन की बातें कर रहे हैं। मैं खवातीन की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं खवातीन और मर्दों की बातें कर रहा हूँ। दोनों को हमने दोनों की ठीक है यावर साहब, जरा एक सेकंड मुझे तवक्कुफ दीजिएगा। फातिमा, आपने यावर बुखारी साहब की बातें सुनी, उनका ये कहना था कि हम मुआशरे के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं। आप एग्री करती हैं यावर साहब से? बिल्कुल भी नहीं एग्री करती। मेरे ख्याल से देखें, असातिज़ा काबिल एहतराम है, असातिज़ा की तकलीद करना, उनको फॉलो करना, उनकी पैरवी करना स्टूडेंट्स करते हैं। इसको मॉरल पुलिसिंग से जोड़ना, क्या आप ये चाहते हैं कि उस्ताद इस तरह के हों, इतने मोटिवेटेड हों, उनके रिसर्च पेपर्स इस तरह के लिखे गए हों कि हमारे बच्चे उसी तरह का बनना चाहें? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे उस्ताद आराम से बोलें,
کس طرح لوگوں کی عزت کریں، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اساتذہ کی صرف اس لیے عزت کریں کیونکہ انہوں نے ایک طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا پھر انہوں نے شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے تو اسی لیے میں نے اپنے استاد کی عزت کرنی ہے؟ میرے خیال سے یہ جو پرنسپل ہے یہ تو شروع سے ہی غلط ہے. ایک بڑا سمپل سی چیز مجھے سمجھ نہیں وہ لگتی. اپنے استاد کی اس لیے نہیں عزت کرے گا کہ اس کا علم کتنا ہے، اس کو آتا کیا ہے، بلکہ اس لیے عزت کرے گا کہ اس نے پہنا کیا ہوا ہے. اگر مورلز کی بھی بات کر لیں اویس، اس لیے عزت کرنی چاہیے کہ ہاں اگر ایک خاتون چاہے اس نے جینز پہنی ہے وہ پھر بھی ایک باوقار عورت ہے. جب تک یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور پھر بھی یہی سمجھیں گے کہ اگر آج میں اس شو میں جینز پہن کے آئی ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ شاید کوئی واہیات چیز ہو گئی ہے اور اب میں ایک آبجیکٹ بن گئی ہوں ہر انسان کی کنزمپشن کے لیے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو تو چاہیے اور اس حکمرانوں کو چاہیے کہ بلکہ انکریج کریں لوگوں کو کہ وہ مختلف طرح کی ڈریسنگ ڈاکٹر رفاقت، ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر ہماری کو لے کے آئیں.